السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ منافقت کی ابتدا۔ جی، منافقت کی ابتدا، یہ منافقت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ منافقین کس طرح کے لوگ ہیں، منافقین کے اندر کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور منافقین کو کیسے پہچانا جائے، ہم کیسے پہچانیں کہ منافق ہم میں کون ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت کی وجہ کیا تھی، کیوں منافقت یعنی پیدا ہوئی، اور منافقین کا یہ ناپاک گروہ کیسے وجود میں آیا۔ تو اس کے لیے یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت یا تو ہوتی ہے اعتقادی یا ہوتی ہے عملی، یا اعتقادی ہوتی ہے یا عملی طور پہ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے اعتقادی؟ یہ ہے اعتقادی جن کا عقیدہ ہی غلط ہے، جن کی بنیاد ہی غلط ہے، جو اپنے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے، منافقت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ابدی جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ بدترین مجرم ہیں، جو عمل کے حساب سے یعنی منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اتنے مجرم نہیں ہیں جتنے پہلی نمبر والے مجرم ہیں۔ تو منافقت کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کے آئے، تو وہاں پہ نا دو قبیلے تھے جو بہت بڑے تھے، اوس اور خزرج۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے نا، تو وہاں پہ نا دو بڑے گروہ تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے جو بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ انہوں نے نا انصار بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، بڑا آپ کا خیال رکھا، آپ کے ساتھیوں کا بہت ساتھ دیا، بت پرستی کو ترک کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنے لگے۔ تو اب وہ لوگ جو قربانیاں دے کے آئے تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنے یعنی اپنا ہر کام، اپنی تجارت، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے، اپنی ہر چیز چھوڑ کے جو مدینہ پاک میں آئے تھے، تو ان انصاریوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، اور ان کے اندر سے مسلمان بھی بہت سارے ہونے لگے۔ اب جو تھا نا یعنی یہودی جو تھے نا، یہ اس یعنی سعادت سے محروم تھے، یہ اس نعمت اسلام سے محروم تھے۔ تو جو یہودی تھے نا، یہودیوں کے اندر نا ایک آدمی تھے، وہ تھے عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو لوگوں کے اندر نا ہلچل مچ گئی کہ عبداللہ بن سلام نے نا اسلام قبول کر لیا، اور ابھی اس وقت تک نا منافقت کی نا ابتدا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لوگ نا یا تو یعنی کافر تھے یا مسلمان تھے، ٹھیک ہے، منافقت کی ابھی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جب مدینہ پاک آئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ صلح کی، اور عرب کے اور بھی قبیلے تھے جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا ہاتھ بڑھایا اور صلح کی، کیونکہ یہ لڑائیاں تو پہلے یہ بہت کرتے تھے، بہت لڑتے تھے، اور نسل در نسل ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے راستے پہ چلنے کا فرمایا، اور کیا سے کہتے ہیں ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا، تو ان لوگوں نے نا صلح کر لی۔ اب اوس اور خزرج ان قبیلوں کے علاوہ نا تین قبیلے اور تھے جو تھوڑے چھوٹے تھے، اور وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر،
بنو قریظہ. تو یہ 3 قبیلے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑے بڑے قبیلے تھے نا. تو یہ 3 چھوٹے قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب یہ 3 قبیلے جو تھے نا, ان میں سے بنو قینقاع کا جو بھائی چارہ تھا نا وہ خزرج کے ساتھ تھا, اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے نا ان کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا. جب یعنی ان دونوں میں لڑائی ہوتی, اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی, تو خزرج کا بھائی چارہ بنو قینقاع کے ساتھ ہوتا, تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے. اور جب اوس کا یعنی جھگڑا ہوا ہوتا نا, تو اوس کو بھی فیور کی ضرورت ہوتی, تو بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے, یعنی یوں یہ 2 قبیلے اوس کے ساتھ مل جاتے, بنو قینقاع جو تھا وہ خزرج کے ساتھ مل جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا, ایک دوسرے کی صلح کروائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چھوٹی ہستی تھوڑی تھے, آپ کی زبان مبارک میں کتنی تاثیر تھی, لوگوں نے صلح کی, ایک دوسرے کے ساتھ یعنی محبت والا رویہ اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کے دلوں میں ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. میرے پیارے محبوب, اگر زمین پر بھی آپ خرچ کر دیتے نا, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم, جو سارا کا سارا خرچ کر دیتے کہ آپ کس لیے کہ ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیں اور یہ آپ کی بات کو سنیں اور اسلام قبول کر لیں, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ دولت خرچ کرنے سے یہ مسلمان ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کی محبت جو تھی نا وہ ان کے دلوں میں ڈالی. اب یہ جب بھائی چارہ ان دونوں کے اندر ہوا نا, یہ دونوں بھائی بھائی بنے, اوس اور خزرج, المسلم اخو المسلم, تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ دونوں جب بڑے قبیلے ملے نا, تو یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں بھی آپس میں صلح کر لی. اب ان دونوں قبیلوں اور ان تینوں قبیلوں کی صلح کے ساتھ بہت سارا امن پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, اب جب جنگ بدر ہوئی نا, تو جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی شان کے ساتھ فتح نصیب فرمائی, بہت کامیابی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدد فرمائی اور خاص مدد فرمائی. تو یہ مسلمانوں کی نا یعنی پہلی جنگ تھی, جنگ بدر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوب کامیابی عطا فرمائی. جب کامیابی عطا فرمائی تو اب جو تھے نا ارد گرد کے لوگ, ان کے اندر نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا دبدبہ جو تھا نا وہ بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اب کچھ لوگ جو تھے نا یعنی وہ سمجھتے تھے شاید آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کمزور تر ہیں, ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہیں ہے, یا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے جتنی آپ بتا رہے ہیں. لیکن جنگ بدر نے آ کے نا بہت سارے معاملات جو تھی وہ کلیئر کر دے. لوگوں کے دل میں جو یعنی خوف تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ حملہ کرے گی تو ہم کیا کریں گے, ہم لڑ پائیں گے, یہ تو سب غریب سے ہیں, یہ کمزور سے ہیں, خود وہاں سے خالی ہاتھ آئے ہیں, ان کے پاس کیا ہے. اور یہ خود بھی یعنی طبیعت کے لحاظ سے یعنی ایسے تھے کہ تحمل مزاج بنتے جا رہے تھے. ان کے اندر سے وہ جو شیطان کا شر تھا نا, جو اسلام سے پہلے تھا, وہ نکلتا جا رہا تھا. اب وہ تو مکی مہاجر تھے, اور انصاری جو تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں بیٹھتے تو ظاہر ہے آپ کی صحبت کوئی عام تھوڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ بڑا کمال ہوا, تو ان لوگوں کے دل جو تھے نا وہ دین اسلام سے منور ہو گئے. اب دوسرے لوگوں نے جب ان کے اندر اتنا اطمینان دیکھا, اتنی بہادری دیکھی, اتنا جذبہ دیکھا, اور جب ان کے اندر اتنی محبت دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی نا, تو اب لوگ جوک در جوک نا اسلام میں نا داخل ہونے شروع ہو گئے کہ نہیں بھئی یہ ایویں ہی نہیں ہے, یہ کچھ ہیں, یہ دیکھنے کو ہی بس سیدھے سادے لگتے ہیں, آپس میں یعنی ان کے جو معاملات ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہیں, یہ بہت طاقتور قوم بن رہی ہے, یہ بہت بہترین امت بن رہی ہے. تو اب لوگوں نے نا یعنی آپ کے ساتھ ملنا شروع کر دیا. ادھر کیا تھا, ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ خزرج قبیلے سے تھا. تو یہ جو تھا نا خزرج قبیلے سے, اس کی اب نا لوگ بڑی سنتے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ والے بھی, اوس والے بھی, اس عبداللہ بن ابی بن سلول کی نا یہ بہت سنتے تھے, اور اس کی لوگ بڑی مانتے تھے, اس کا بڑا احترام کرتے تھے. اب جب سارے کے سارے لوگ, سارے کے سارے قبیلے
ارد گرد کے مدینہ پاک کے ارد گرد کے قبیلے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگے نا تو کیا ہوا، اس نے نا جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ مجھے چھوڑ کے فیصلوں کے لیے نبی پاک کے پاس جاتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے نبی پاک کے پاس جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی نا وہ دیکھ کے نا عبداللہ بن ابی بن سلول کے دل میں نا حسد ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اتنا زیادہ ہوا، اور حقیقت میں یہ کیا تھا، یہ اعتقادی منافق بھی تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ غلط ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اب کیا کہ اب لوگوں نے نا اس کی طرف سے دھیان چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جب اسلام میں دڑا دڑ داخل ہونے شروع ہو گئے نا تو اس کو نا اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ لوگ اس کو اوس اور خزرج والے، کیونکہ صلح جو ہو رہی تھی تو لوگوں نے نا اس کو اپنا بڑا ماننا، یعنی سرداری اس کو دینے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ اپنا فیصلہ جو تھا نا کبھی کبھی جب کوئی زیادہ مشکل ہوتی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس ہی آیا کرتے تھے اور یہ ان کے فیصلے کیا کرتا تھا، تو اس کو سردار یعنی مان رہے تھے کہ باقاعدہ اس کا سرداری کا اعلان ہونے والا تھا۔ تو اب کیا ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اس کے فیصلوں سے ہزاروں گنا درجہ جو ہیں بڑے ہوئے، اچھے ہوئے، احسن ہوئے، تو لوگوں نے نا اب فیصلے اس سے کروانے کی بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے شروع کر دیے۔ اس کو نا دل میں بڑی جلن ہوئی، بڑی پریشانی اس کو بن گئی کہ بھی یہ کیا ہوا، اب تو میری سرداری جاتی رہی۔ تو اب یہ جو حسد تھا نا، اس حسد نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو منافقت پہ ابھارا کہ تم ایسے کرو، اگر تم نے بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفت تو کیا ہے، سارے کے سارے قبیلے نا تیرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ جوگ در جوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لا رہے ہیں اور آپ کی شریعت کو مان رہے ہیں، آپ کے فیصلوں کو مان رہے ہیں، آپ کا احترام اور آپ کا مقام لوگوں کے دلوں میں بڑھتا جا رہا ہے، تم اپنا مقام کم نہ کرو۔ تو اس نے نا عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے دل میں نا ارادہ کر لیا کہ میں لوگوں کی مخالفت نہیں مول لوں گا، میں ایسے کروں گا، میں اوپر سے نا کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا اور آپ کا کلمہ پڑھوں گا اور آپ کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا، لیکن دل میں کیا رہوں گا، میں یعنی اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا، میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا۔ اب اس کے جو زیر اثر تھے نا لوگ، جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس جیسے کم ظرف تھے لوگ، اب وہ کیا کرنے لگے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرنے لگے۔ تو اب اس نے نا ایک ایسی جمعیت کا یعنی آغاز کیا کہ جس کے اندر سب کے سب ایسے ہی لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انہوں نے ایسے کیا، وہ ہم نے پڑھا تھا نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب اس کے جو اندر تھے نا لوگ، جو اس کے زیر اثر تھے، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول نا ان کو سمجھاتا کہ تم نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے نا کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کو بری لگے، ٹھیک ہے نا، تم نے جی حضور بس یوں ہی کرتے رہنا، اور اپنے واپس آ کے نا ہمارے پاس آ کے وہ ساری باتیں بتانی ہے، سارے جو فیصلے، جو باتیں، جو پلان، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے نا تم نے ان کے بیچ میں بیٹھ کے وہ دیکھ کے آنے اور ہمیں بتانے آ کے۔ اب عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا نا، یہ اب ان کا سردار تھا۔ کن کا سردار تھا؟ جو منافقت کی بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے، ان کا سردار تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کا سردار تھا نا تو اب کیا ہوا، اس نے نا ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے نا اس کا باقاعدہ ایک اس پروگرام کو، اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا کہ میں جو کر رہا ہوں نا میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی یعنی غلطی کو غلطی نہیں مانا، اس نے اپنے جرم کو جرم نہیں مانا، نہیں کہنے لگا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یا شیاطینہم یعنی شیطان سردار۔ شیاطین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو یعنی جن کے اندر شر ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، تو وہ کیا ہے، اپنے شیطان سرداروں کے پاس جب آتے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی بات ہم نے پیچھے پڑھی ہے، دیکھیں گے ہم اس کو اور بھی انشاءاللہ۔ تو اور دوسری بات کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم لوگ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، تو کہنے لگے کہ نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی یہ اپنی منافقت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ سمجھتے تھے ہم جو بھی کر رہے ہیں نا
ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی انسان کی خطا ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس کے اوپر لگا رہے. جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا, پھر ہی اس کو معافی ملے گی نا. جب وہ توبہ ہی نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کی معافی کہاں سے ملنی ہے؟ وہ اپنے غلط ارادے کے اندر, غلط منصوبے کے اندر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور گناہ گار ہوتا رہتا ہے. تو اس وقت نا کیا سے کہتے ہیں, جب اس کی جو جمعیت اکٹھی ہو رہی تھی نا منافقت کی, اور منافقین جب اکٹھے ہو رہے تھے, ان لوگوں اس نے جو سبق پڑھایا تھا نا, اس کے لیے پھر نا آیت نازل ہوئی اذا جاءک المنافقون. قالوا نشهد انك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. کہ إذا جاءك المنافقون, جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں نا, کون, کس کے ساتھی, عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو سبق پڑھا کے اپنے چیلوں کو بھیجا ہے نا, جب منافق آتے ہیں نا آپ کے پاس, کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ واقعی اس کے رسول ہیں, لیکن کیا ہے, واللہ یشہد, اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اس کے جو ساتھی ہیں نا, اس کے جو ساتھی ہیں وہ منافق جو ہیں, وہ البتہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں, وہ دل سے گواہی نہیں دے رہے, وہ دل سے گواہی نہیں دے رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی منافقت والے منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. تو یہ یہاں تک بتایا ہے کہ میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو دوسری جگہ پہ فرمایا یہ صرف اور صرف گواہی نہیں دیں گے, بلکہ کیا ہے, فرمایا یوم یبعثہم اللہ جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ٹھیک ہے, یعنی وہ قیامت دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے نا, وہ اس دن بھی قسمیں کھائیں گے, جیسے کہ وہ اب تمہارے لیے یعنی قسمیں کھا رہے ہیں نا, کیا کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم ٹھیک ہیں, یحسبون انہم علی شیء, کہ ہم وہ کسی نہ کسی چیز پر ہیں, وہ کچھ نہ کچھ صحیح کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. یخادعون اللہ وهو خادعهم, یخادعون اللہ وهو خادعهم. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ کیا ہے, وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ منافقت اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یعنی اس کو انتہائی بدترین جرم قرار دیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھول کھول کے بتا دیا کہ فلانا بندہ بھی جو ہے وہ منافق ہے, فلانا بھی منافق ہے, فلانا بھی منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں, سب کے بارے میں کھول کے بتا دیا. تو یوں یہ منافقت کی ابتدا ہوئی تھی, کہاں سے, یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کے منصوبے کے تحت. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کے بعد سے جتنے بھی منافقین تھے نا, وہ کھل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے لگے. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات تھے وہ اپنے محبوب کے ساتھ خود کلیئر فرمائے, اور ان کی سب کی خبر کر دی, سب کی اطلاع کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے
وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، چاہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یا جس کو بڑا سمجھتے ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بری ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے جو ہمارے حق میں، ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔